بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج جو میں نظم لے کے آئی ہوں وہ ہے کھڑا ڈنر، جو لکھی ہے سید محمد جعفری نے، جس کے شاعر ہیں سید محمد جعفری۔ اب یہ جو نظم ہے، اس کو شروع کرنے سے پہلے، اس کی تشریح کرنے سے پہلے، سب سے پہلے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے، اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا۔ اب اس کے شعر کی، اشعار کی یا بند کی تشریح کرتے ہیں، تو یہ سب سے پہلے بتاتی ہوں کہ سید محمد جعفری کو بابائے ظرافت کہا جاتا ہے، اور جو ان کی یہ نظم ہے کھڑا ڈنر، یہ مسدس کی حیت میں لکھی ہے۔ یہ مسدس وہ نظم ہوتی ہے جس کے ہر بند میں 6 مصرعے ہوتے ہیں۔ اب اس کا سب سے پہلے شعر کیا ہے کہ کھڑا ڈنر ہے غریب الدیار، کھاتے ہیں بنے ہوئے شتر بے مہار، کھاتے ہیں اور اپنی میز پر ہو کر سوار، کھاتے ہیں کچھ ایسی شان سے جسے ادھار، کھاتے ہیں شکم غریب کی یوں فرسٹ ایڈ ہوتی ہے، ڈنر کے سائے میں فوجی پریڈ ہوتی ہے۔ اب اس کے پہلے بند میں شاعر کہتے ہیں، شاعر نے کھڑا ہو کر کھانا کھانے کو بدتمیزی اور بد تہذیبی کے منافی قرار دیا ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ گھر سے باہر یعنی بفے کی جو دعوت ہوتی ہے، اس میں کھانا اس طرح جگہ جگہ چنا جاتا ہے کہ لوگوں کو گھوم پھر کر مختلف میزوں سے کھانا لینا ہوتا ہے۔ شاعر نے اسے شتر بے مہار سے تشبیہ دی ہے، یعنی شاعر کہتے ہیں کہ جس طرح ہر قسم کی پابندی سے آزاد اونٹ جہاں چلا جائے اور منہ مارنا شروع کر دے، اسی طرح کھڑا ڈنر میں لوگ جگہ جگہ کھانا لے رہے ہوتے ہیں، جس سے ان کی عزت نفس مجروح ہوتی ہے۔ کھڑے ڈنر میں لوگ میزوں کے کنارے کھڑے ایسے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں کہ جیسے مال مفت ہو، گویا وہ اس کے عادی ہیں۔ یہ بظاہر تو رات کا کھانا کہلاتا ہے، لیکن جس طرح لوگ پلیٹیں اٹھا کر لائن میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی فوجی پریڈ ہو رہی ہو۔ اس کے بعد دوسرا بند ہے، کھڑے ہیں میز کنارے جو ایک پلیٹ لیے، انہی نے کوفتے اپنے لیے سمیٹ لیے، ادھر ادھر کے جو کھانے تھے سب سمیٹ لیے، کھڑا تھا پیچھے سو میں رہ گیا پلیٹ لیے، یہ میز ہو گئی خالی اب اور کیا ہوگا، پلاؤ کھائیں گے احباب فاتح ہوگا۔ اب اس شعر میں یا اس بند میں شاعر جو ہے کھڑا ڈنر کی منظر کشی کرتے ہوئے لوگوں کے معاشرتی رویوں پر طنز کر رہے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ صاحب جو میز کے کنارے پلیٹ لیے کھڑے تھے، انہوں نے اپنی پلیٹ کوفتوں سے بھر لی ہے، اور باقی کھانوں سے بھی اسی طرح ہی بھر لی ہے، ساری پلیٹ بھر چکے ہیں، اور جو پیچھے دوسرا کھڑا ہے وہ خالی پلیٹ لیے کھڑا ہے۔ شاعر نے اس بند میں لوگوں کی خود غرضی پر طنز دیا ہے کہ جنہیں صرف اپنا ہی پیٹ بھرنے سے غرض ہے، دوسروں کو نہیں دیکھتے کہ دوسرا کوئی بھوکا رہ رہا ہے یا کیا، لیکن وہ خود ہی اپنا ہی پیٹ بھرتے رہتے ہیں۔ اس کے بعد تیسرا بند ہے، تھی ایک مرغ کی ٹانگ اور رقیب لے بھاگا، میرا نصیب بھی جاگا پر دیر میں جاگا، کباب اٹھایا تو اس میں لپٹ گیا دھاگا، ڈنر یہ کیا کہ نہ پیچھے ہے جسے کانا آگا، یہ کیا خبر تھی میں آیا تھا جب ڈنر کھانے، حقیقتوں کو سنبھالے ہوئے ہیں افسانے۔ اب اس بند میں شاعر نے طنز و مزاح کے پردے میں مغرب کی اندھی تقلید سے بچنے کی تلقین کی ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ میں کھانے کی تلاش میں ایک میز سے دوسری میز کی طرف جا رہا تھا، پر ہر میز خالی ہی ملی، بالآخر میری قسمت جاگی لیکن دیر سے جاگی، وہ بھی اس طرح کہ ایک میز پر مجھے کباب ملے، اور وہ بھی دھاگے میں لپٹے ہوئے، جنہیں کھانا بہت مشکل تھا۔ شاعر طنز کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ ایک ایسا ڈنر ہے جس کا نہ کوئی آگا ہے نہ پیچھا، یعنی جس کا ڈنر سے کوئی تعلق ہے ہی نہیں۔ اس کے بعد جو چوتھا بند ہے وہ ہے کہ حقیقتوں کا نہ کہنا زمانہ سازی ہے،
یہ شخص دیکھنے میں جو بڑا نمازی ہے، یہی اڑائے گا مرغی جو موٹی تازی ہے۔ ڈنر کیا ہے، یہ گھڑ دوڑ کی سی بازی ہے۔ لگائی بھوک میں مجلس نے پار ہوا، نہیں تو میری طرح سے ڈنر میں خوار ہوا۔ اب اس بند میں شاعر کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص حقیقت کا اظہار نہیں کرتا تو وہ دوغلا اور موقع پرست ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ کھانے کی دعوت پر شامل کچھ لوگ بظاہر پارسا، پرہیزگار اور عبادت گزار ہیں، لیکن اس کی یہ سب خوبیاں دھری رہ جاتی ہیں جب کھانا سامنے آتا ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ کھانے کی دعوت جیسے گھوڑوں کی ریس ہے۔ گھڑ دوڑ میں گھوڑوں کو سمیز لگائی جاتی ہے تاکہ وہ دوڑ میں آگے نکل جائیں اور جیت جائیں۔ اس طرح لوگ کھانے کے لیے ایک دوسرے کو دھکے دے رہے ہوتے ہیں۔ جو شرافت سے ایک طرف کھڑا رہے گا وہ خالی پلیٹ اور خالی پیٹ ہی ہوگا۔ اس کے بعد آخری بند اس کا کہ وہ ایک میز خواتین گرد صف آرا، لبوں سے ان کے رواں گفتگو کا فوارہ، میں ایک گوشے میں سہا کھڑا ہوں بیچارہ، کہ یہ ہٹیں تو اٹھاؤں میں نان کا پارا۔ اسیر حلقۂ خوباں جو مرغ و ماہی میں، تو ہم شہیدِ ستم ہائے کم نگاہی میں۔ اب آخری بند میں شاعر کہتے ہیں کہ جب کھانے کی تلاش میں ایک میز تک پہنچا میں، تو دیکھا کہ خواتین کا ایک گروپ میز کے گرد گفتگو میں محو تھا۔ شاعر گوشے میں سمٹ کر وہ کھڑے رہے اور انتظار میں ہیں کہ وہ ہٹیں اور وہ وہاں سے کھانا کے لیے کچھ لے لیں۔ شاعر نے خواتین کی گفتگو اور اپنی حالت کو شہیدِ ستم ہائے کم نگاہی قرار دیا ہے، یعنی میں ان خواتین کی نظر کی کمزوری کے ظلم کا شکار ہوں۔ وہ بے پرواہی سے باتوں میں مگن ہیں اور میں بیچارہ دیکھنے کے قابل ہوں، کیونکہ میز جس پر مرغ و ماہی یعنی مرغ اور مچھلی دھرے تھے، خواتین کا حلقہ اسی کے گرد تھا، اور شاعر شرافت کے باعث ان کے کلام میں دخل نہیں دینا چاہتا تھا۔